موضوع الدرس في إثبات المعاد وإثبات العظمة لله تعالى سبحانه سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب بنعم ربنا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ الرحمن کی آیات ہیں، اپنے نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. بعض نعمتیں سماوی ہیں، بعض نعمتیں ارضی ہیں، بعض نعمتوں کا تعلق عالم علوی سے ہے، بعض نعمتوں کا تعلق عالم سفلی سے ہے. بعض نعمتیں انسان کی غذا سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض نعمتیں انسان کے تفقہ اور تلذذ کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اللہ نے ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا. اب ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے اب تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور اس بات قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ بھئی ان آیات کا آپس میں تعلق کیا ہے. کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے 2 دریا پیدا کیے، ان میں سے موتی نکلتے ہیں. اب اس کے بعد فوراً آیا کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پہ ہے اس نے فنا. تو ان آیات کا سابقہ آیات سے تعلق کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ ربط کیا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے تم کو دی ہیں، تو ان نعمتوں کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کھاؤ پیو اور مر جاؤ. تو اس کا جو حساب ہے وہ کب ہوگا؟ جب قیامت ہوگی. تو اس لیے ان آیات کا بھی اس سے ایک تعلق. اور دوسری بات یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ قرآن پاک میں سب سے بنیادی مسائل جو ہیں وہ 3 ہیں. یعنی سارے قرآن مقدس میں نظر ڈالیں تو جو بنیادی مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں، اساسی مسائل ہیں، یعنی جن پر ایمان کی مدار ہے، اور جو مسائل ایسے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان 3 مسائل میں کوئی فرق نہیں. ہر پیغمبر نے یہ 3 مسائل بیان کیے، اور یہی اصول ہے، یہی بنیاد ہے، یہی اساس ہے. اور وہ 3 مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسئلہ توحید، کہ اللہ نے قرآن مقدس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید. پھر توحید کے اندر بھی اقسام ہیں. توحید الوہیت ہے،
توحید ربوبیت ہے، توحید جو ہے فی الافعال ہے، توحید جو ہے فی الاسماء و صفات ہے۔ تو جب توحید کی اقسام آئیں گی تو صاف بات ہے کہ شرک کا خود بخود رد ہوگا۔ جب ہم توحید کا مسئلہ پڑھیں گے، توحید کو سمجھیں گے، تو شرک کی نفی خود بخود ہو جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ جو قرآن میں اہم ہے وہ ہے توحید، اور دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے نبوت و رسالت، کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہو، کہ اللہ نے جن کو بھی نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے ہمارا سب پر ایمان، اور یہ بھی ایمان ہو کہ تمام انبیاء اولاد آدم سے ہیں، تمام انبیاء بشر ہیں، تمام انبیاء ولد آدم ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں اللہ نے انسانوں میں سے مرد بھیجے ہیں، کسی عورت کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اور حضور کے بارے میں ایک خاص ایمان ہو کہ حضور پاک جیسے امام الانبیاء ہیں اسی طرح خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ نبی ہوگا، نہ رسول ہوگا، نہ کتاب ہوگی، نہ کوئی شریعت ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ اب عالمی نبوت، آخری نبوت، خاتمیت جو ہے وہ صرف حاصل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء ہیں سارے برحق ہیں، یعنی لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ہم نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پر ایمان لے آئیں اور دوسرے کا انکار کریں۔ اب دیکھیں نا، یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، جتنے نصرانی ہیں ان کا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ یہ شرف حضور کی امت کو ہے کہ حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق، ان پہ اترنے والی کتابیں برحق، لیکن حضور کے آنے کے بعد اب تمام ادیان ختم ہو گئے، تمام کتابیں ختم ہو گئیں، اب قیامت تک صرف دین اسلام ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس کو دماغ میں رکھ لیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ معاد۔ مسئلہ معاد یا یوں سمجھ لو مسئلہ قیامت، یعنی جو آسانی ہو، تو اس میں بھی یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہم نے میدان محشر میں جانا ہے، اور وہاں ہمارے نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، وہاں ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور وہاں حساب کتاب، سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے جنت میں ہوں گے اور کفر و شرک پہ مرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ تین مسائل ہیں، اگر ان میں ایمان نہ ہو یا ان میں تھوڑا آدمی متذبذب ہو تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی شک ہو کہ قیامت ہوگی، پتہ نہیں ہوگی، یعنی متذبذب ہے، متردد ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہیں جی حضور خاتم النبیین تو ہیں، لیکن خاتم کا معنی مہر بھی تو ہوتا ہے، تو وہ بھی کافر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تین مسائل، اس کو علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، ان تین پر ایمان لانا۔ اس لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں الاصول الثلاثہ، کہ تین بنیادی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ مسائل، اچھا، اور اس میں ایک تھوڑی سی بات اور بھی سمجھ لیں کہ توحید کا سمجھنا بھی آسان ہے۔ مسئلہ توحید جو ہے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، کہ وہ توحید جو ہے یہ عقیدہ فطرت ہے، اس انسان کی بنیاد اسی عقیدے پہ ہے۔
مثلاً ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو ماں پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار میں اکیلا چھوڑ دے اور اسے کوئی بندہ ہی نہ ملے، اللہ پاک اس کے زندہ رہنے کا سبب پیدا کر دیں کہ اس کو وہاں غذا بھی مل جائے، خوراک بھی مل جائے، اور آہستہ 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 بچہ بڑا ہو جائے، تو اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ خدا کو مانے گا۔ کیوں؟ یہ عقیدہ فطرت ہے، یاد رکھو، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچے کو اللہ دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، پھر ماحول بگاڑتا ہے۔ اگر ماحول یہودی ہے بچہ یہودی بن جاتا ہے، اگر ماحول نصرانی ہے بچہ نصرانی بن جاتا ہے، اگر ماحول مجوسی ہے بچہ مجوسی بن جاتا ہے، اگر ماحول ہندو کا ہے بچہ ہندو بن جاتا ہے، اگر ماحول مسلمانوں کا ہے بچہ مسلمان بن جاتا ہے، لیکن پیدا تو دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک مثال سمجھیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اور اللہ مجھے بھی سمجھانے کی توفیق دے۔ دعا بھی کیا کریں، اب حج کے دن بھی آ گئے اور ابھی سے تکلیف بھی ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو بہرحال آپ کی دعائیں ہوں گی تو سب کچھ ہوگا، چونکہ تمہیں اپنی دعاؤں پہ شک ہو، مجھے تو حاجیوں کی دعا پہ بڑا یقین ہوتا ہے، یہ مسافر ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا منظور کروں گا، تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ تو اب جناب سمجھیں کہ امام راضی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ معقول میں یعنی عقلیات کا بہت بڑا بادشاہ انسان تھا، لیکن اس نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سڑک پہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ دور سے ایک بندہ جو ہے اس کے کندھے پہ مہار ہے اور اس کے پیچھے ایک دو اونٹ ہیں، اور وہ اپنا گنگناتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میرے دماغ میں فوراً خیال آ گیا کہ یہ پہاڑوں میں اور صحراؤں میں پلنے والا بندہ جس کی زندگی اونٹوں میں گزر جاتی ہے، اس بیچارے کو توحید کا کیا پتا ہو؟ ہم مولوی ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو دلائل تلاش کرتے ہیں، اس غریب کو کیا پتا ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، اشارہ کیا، ٹھہر گیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، الحمدللہ سلام سے مجھے یہ تو پتہ لگ گیا کہ تم مسلمان ہو، لیکن تم یہ بتاؤ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو خدا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ تم نے خدا دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ خدا سے کبھی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو خداوند کریم نے تمہیں کوئی پیغام بھیجا ہے کہ مجھے مان لو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ خدا ہے؟ تو وجود الہ پر، اللہ کی ذات کے وجود پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے تو اس نے بڑا غور سے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی ہے تمہاری ماشاءاللہ، اور تمہیں اتنا عقل بھی نہیں ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر۔ کہنے لگا دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اونٹ کی مینگنی ہے۔ تو اس نے کہا یہ مینگنیاں جہاں پڑی ہوں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی مینگنی ہے، اور اگر مینگنیاں چھوٹی ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں یہ بکریوں کی ہے، اور اگر گوبر کی شکل ہو تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں یہ گائے بھینس کا ہے۔ تو اگر یہ ایک چھوٹا سا بارہ جو ہے، ایک چھوٹا سا مینگنی جو ہے وہ اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے، اس نے کہا مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے نہیں دلالت کر رہا کہ میرا بھی کوئی بنانے والا چلانے والا ہے؟ اور نے کہا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو تم، یہ ایک مینگنی ہے۔ اور نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے جنگل میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہے۔
اتنا عقل تو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں دل میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ باوجود اس کے کہ یہ بیچارہ ایک صحرا میں رہنے والا ان پڑھ سا آدمی ہے، لیکن دیکھو کیسی بہترین دلیل اس نے دے دی۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں کیوں؟ تاکہ عرب والے لوگ سفر کرتے تھے صحراؤں میں، اونٹ پہ سفر کرتے ہیں، کبھی اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی اونٹ کی مہار کندھے پہ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے جو ان کو سمجھ آ سکے۔ کیوں؟ اگر اللہ ہاتھی کی مثال دیتے تو عربوں کو کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ کیا بندے غور نہیں کرتے اس اونٹ کی طرف کہ میں نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اس کے طول پہ نظر ڈالیں، اس کی گردن پہ نظر ڈالیں، اس کی ٹانگوں پہ نظر ڈالیں، اس کے کوہان پہ نظر ڈالیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ نظر ڈالیں، اس کی قوت برداشت پہ نظر ڈالیں کہ 15 دن پانی نہ ملے تو یہ صحراؤں میں چل سکتا ہے۔ اس کے پاؤں پہ نظر ڈالیں، ریت ہو تو چل سکتا ہے، گرمی ہو تو چل سکتا ہے، سردی ہو تو چل سکتا ہے، اور اتنا سرش جانور ہے، اتنا طاقتور جانور ہے، اور میں نے اس کی مہار ایک بچے کو پکڑا دی ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بوجھ اٹھاؤ تو بوجھ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خالی رہو تو خالی رہتا ہے، وہ گھاس دیتا ہے تو چر لیتا ہے، ورنہ جنگلوں میں منہ مار لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے صرف اسی اونٹ پہ تو غور کرے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا، اتنے شریر جانور میں نے تیرے تابع کر دیے ہیں لیکن تو میرے تابع نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ کیونکہ جب بندہ اونٹ پہ ہوتا ہے اگر اوپر نظر ڈالے تو آسمانوں پہ نظر ڈالی جائے گی، اور سامنے دیکھے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے جما دیا ہے، اور نیچے نظر ڈالے تو زمین پہ نظر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا جب ان سب چیزوں پہ تم غور کرو، اس اونٹ کے بنانے والا، ان پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو بلند کرنے والا، زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ تو تیرا ضمیر اندر سے چیخ چیخ کے پکارے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید کا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ نہ مانے، دعا کریں اللہ سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، دل سے دعا کرو اللہ سب کے دلوں میں جو شرک و بدعات کی بیماریاں ہیں اللہ ان رجس کو اور نجس کو اور ان ناپاک چیزوں کو صاف کر کے صحیح معنوں میں ہر کلمے پڑھنے والے کو اللہ وہ عقیدہ نصیب کرے جو اسی سرزمین مکہ کے جبل نور پہ قرآن اترا اور صفا پہ کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ نے دعوت دی۔ ایک ہے نہ ماننا تو میرا بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، جیسے وہ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ورنہ توحید کس کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں مکے والے ہیں، مشرک ہیں اور شرک کے عمود ہیں، ستون ہیں، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہے۔
وہ بھی مانتے تھے کہ خدا ہے، اور صرف خدا بلکہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، متصرف فی الامور بھی ہے، اور دکھ سکھ میں ہمیں دفع نقصان دینے والا بھی ہے۔ لیکن دماغ میں خلجان کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نا جی، یہ جو ہم نے بزرگوں کے نمونے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے تھے یہ خدا نہیں ہے۔ اچھا بھی خدا نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ کہتے تھے خدا تو نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے پیارے اور محبوب بندے تھے جن کے ہم نے بت بنائے ہیں، تو ان کی سفارش کو خدا ٹال نہیں سکتا ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو جب یہ اللہ کو کہہ دیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ یہ ان کا بنیادی ہے۔ آج تک دیکھو اس سے نصرانی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھو گلے میں کیوں وہ صلیب لٹکاتے ہیں۔ دیکھو نا، نصرانیوں کو دیکھا آپ نے گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں۔ اچھا آج کل تھوڑا سا ایک اور بھی ہو گیا کہ صلیب نہ لٹکایا تو ٹائی باندھ لی، یہ بھی اصل تو وہی صلیب ہے، صرف اس کی شکل تھوڑی سی مہذب کر دی ہے انہوں نے۔ چونکہ صلیب تو براہ راست نظر آئے گا نا کہ کافر ہے، انہوں نے کہا نہیں چلو تم براہ راست نہ بنو، ذرا قریب آ جاؤ ہمارے، تو انہوں نے بھی ٹائی گلے میں باندھ لی، کسی نے وہ بو لگا لی، کسی نے جناب وہ یہاں پر اپنا نشان لگا لیا، اور وہ براہ راست صلیب گلے میں لٹکاتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کے پادری جو ہیں، ان کے بڑے بڑے احبار اور رہبان جو ہیں، تو اب یہ صلیب گلے میں لٹکانا، یا میں اینک گلے میں لٹکا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ بات کو سمجھیں۔ صلیب اس لیے لٹکاتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ پھانسی پہ چڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، لیکن پھانسی پہ چڑھائے گئے۔ تو یہ صلیب جو ہے ان کے اس پھانسی کا نمونہ ہے۔ ہم نے گلے میں کیوں ڈالی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں پہچان لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری پھانسی سے درد ہے اور یاد ہے، وہ اس کو جو دیکھیں گے ہماری سفارش کر دیں گے، ہم چھوٹ جائیں گے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح مکے والوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ خدا ہیں، یاد رکھو۔ وہ کہتے تھے خدا تو بالکل خدا ہے۔ ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، یہی حج کا زمانہ تھا، اور مکے والے جو ہیں احرام باندھ کے حج پہ جا رہے تھے۔ وہ احرام بھی باندھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، مینا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، زمزم پیتے تھے، پلاتے تھے، بچہ پیدا ہو عقیقہ کرتے تھے، یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ حضور پاک کھڑے ہیں تو کافر گزرے احرام باندھ کے، تو وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا مہما، ہم نے فرمایا اوے مکے والو بس یہی تو میں کہتا ہوں، یہی میری بات مان لو نا، بس اسی پہ بس کرو، آگے نا کوئی گل کھلا دینا۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر یہ وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، لیکن ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں، لیکن چونکہ یہ تیرے اپنے ہیں، تیرے شریک ہیں، ہمارے سفارشی ہیں۔ حضرت فرمایا بدبختو یہی تو شرک ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ مسئلہ توحید بھی سمجھ آ جاتا ہے،
اور مسئلہ نبوت بھی سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جب پڑھتا ہے آدم علیہ السلام بھی نبی گزرے ہیں، نوح علیہ السلام بھی گزرے ہیں، انبیاء بھی گزرے ہیں، جن میں 25 انبیاء کا قرآن میں اللہ نے نام بھی لیا ہے، اور باقی انبیاء کا اللہ نے اجمالی ذکر فرمایا ہے، تو نبوت بھی مانی جا سکتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ آخر اللہ نے اپنی مخلوق کو پیغام جو دینا ہے تو کسی کے ذریعے تو پیغام دیں گے، کوئی تو رسول ہوگا، کوئی پیغمبر ہوگا۔ چونکہ اللہ سے ہماری براہ راست بات نہیں ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا۔ لیکن قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ قیامت کا مسئلہ جو ہے نا جی وہ بڑا مشکل ہے، وہاں عقل کام نہیں آتا، وہاں صرف ایمان ہی کام آتا ہے کہ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی قضاء و قدر پہ آدمی کا ایمان ہو، پھر تو مشکل نہیں ہے، ورنہ اگر آدمی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو پھر بہت مشکل۔ اس لیے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ جناب میں تو مر گیا، اب میری روح تو نکل گئی، اور پھر قبر میں سوال جواب، اور قبر کھل جائے گی یا قبر تنگ ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے جی یہ کوئی عقل میں آنے والی بات تو نہیں، کیسے قبر کھل جائے گی؟ یہ باتیں اس کے عقل میں نہیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قبر اگر کھل جاتی ہے، 70 گز 70 ہاتھ کھل جاتی ہے، تو ادھر تو ایک عورت کی قبر ہے، ادھر ایک مرد کی قبر ہے، یہ قبر جب کھلے گی تو کیا وہ ادھر آ جائے گی یا ہم ادھر چلے جائیں گے؟ وہ عقل سے سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے کہ جناب جب بندہ قبر میں چلا گیا، ہم نے مٹی ڈال دی، دفن کر دیا، اوپر باقاعدہ ہم نے لپا پوتی بھی کر دی ہے، تو اب فرشتے اندر کیسے گھس گئے سوال جواب کرنے کے لیے؟ اگر گھس گئے تو ہمیں کوئی سراغ تو نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہاں عقل کام نہیں کرتی، وہاں تو صرف اگر عقل یعنی عقل کے نور سے یہ مسئلہ سمجھو گے تو سمجھ نہیں آئے گا، جب تک کہ تمہیں نور قرآن کی روشنی اور نور نبوت کی روشنی نہ ملے، قیامت کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جب حضور سرکار دو جہاں معراج مبارک سے واپس آئے، آپ نے اعلان فرمایا تو مکے والوں میں تو کھلبلی مچ گئی نا۔ ابو جہل لینڈ کمپنی جو تھی ان کو تو موقع مل گیا، پورے مکے میں شور کر دیا، اور جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی جائیں، آسمانوں پہ جائیں، معراج ہو، واپس آ جائیں، رات بھی ختم نہ ہو؟ یار یہ بات بلا ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ مکے سے مسجد اقصی تک 1 مہینے کا سفر ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمان ہے تو 3500 سال لگنے چاہیے، تو حضور ایک رات میں کیسے واپس آ گئے؟ اب ان کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی، کیوں؟ ایمان نہیں۔ جب ابو جہل یہ دیکھ کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بڑا خوش ہو کے کہنے لگا، حل سمیت ما قال صاحب کہا، اور تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے دوست نے کیا نئی بات کہہ دی؟ تو ابو بکر نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد اقصی گیا، معراج پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ نے مجھ پہ نمازیں فرض کی، میں واپس آ کے میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں نے بیت المعمور دیکھا، میں انبیاء سے ملا، میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور رات بھی نہیں گزری کہ میں واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا ابو بکر اب تو مان لو نا، ہم جو کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے،
اب ہماری بات مان لو نا، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابو جہل زیادہ بک بک نہ کرو، ایک بات بتاؤ، جو تم کہہ رہے ہو یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے؟ اس نے کہا بالکل فرمایا۔ نے کہا صدق رسول اللہ۔ اس نے کہا فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا۔ اس نے کہا اتنی بڑی بات مانتے ہو؟ اس نے کہا اے ابو جہل تم تو عقل کے اندھے ہو، ہم تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتے ہیں کہ جبریل آسمانوں پہ جاتا ہے آتا ہے۔ اگر جبریل آ جا سکتا ہے اور محمد مدنی چلے گئے تو کون سی بات ہو گئی؟ جو خدا جبریل کو لانے لے جانے پہ قادر ہے وہ اپنے نبی کو نہیں لے جا سکتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام۔ ہر وہ چیز جو ہے کل من علیہا، ضمیر جو ہے یعنی زمین پر ہے، اس دنیا کے لیے ہے۔ فان مانا فنا ہونے والا، فنا کے قابل۔ یہ مانا نہیں کہ جب یہ آیت اترے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، بل مانا یہ ہے کہ جیسے فرمایا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی یعنی قابل ہلاک ہے۔ ورنہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے کہ جب قیامت ہوگی اللہ تبارک و تعالی جنت کو فنا نہیں کریں گے، جہنم کو فنا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو بھی فنا نہیں کریں گے۔ پھر فان کا کیا معنی، ہالک ان کا کیا معنی؟ علماء نے فرمایا قابل ہلاک ہیں۔ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فنا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال والا، عزت والا، عظمت والا رب ہے، صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ اور اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب سمجھے مسئلہ، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ نعمت کیسے ہو گئی؟ نعمت تو تعمیر ہوتی ہے، تخریب تو نعمت نہیں ہوتی۔ کسی چیز کا بنانا نعمت ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کا مٹانا تو نعمت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فنا کیسے نعمت ہے؟ علماء نے فرمایا غور کرو، اگر یہ عالم فنا نہیں ہوگا تو عالم آخرت بھی نہیں آئے گا، اور جب عالم آخرت نہیں آئے گا تو وہ نعمتیں جو اللہ نے تیرے لیے بنائی ہیں وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوں گی۔ لہذا اس دنیا کا فنا ہونا بھی نعمت ہے، اس دنیا کا مٹ جانا بھی نعمت ہے۔ یہ دنیا بھی فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اگر باقی کے حاصل کرنے کے لیے اس کو مٹا دیا جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، اور آگے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف ایک تیرے رب کی ذات ہے جو باقی ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں، جس پہ کبھی ہلاک نہیں، ہر چیز قابل ہلاک ہے۔ صرف وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
وہی ہے جو باقی ہے، وہی ہے جو دائم ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے جبرائیل کم بقی من الملائکہ، اے جبرائیل میرے فرشتوں میں کتنے باقی رہ گئے؟ وہ عرض کریں گے انت اعلم یا ربی، آپ تو جانتے ہیں کہ کتنے باقی ہیں، لیکن آپ کا حکم ہے تو اب ہم صرف 4 فرشتے باقی رہ گئے ہیں، ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک اسرافیل ہے اور ایک عزرائیل ہے، صرف 4 فرشتے باقی ہیں۔ اللہ حکم دیں گے جبرائیل اب ان 3 کی روح تم قبض کر لو۔ حضرت جبریل ان 3 کی روح بھی قبض کر لیں گے، وہ 3 بھی مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور اللہ اپنا نظام بتلا دیں گے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ روح نکالنا صرف اسرائیل جانتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا میں جس کو حکم دے دوں، میں چاہوں تو اسرائیل کو حکم دے دوں، میں چاہوں تو جبریل کو حکم دے دوں، چونکہ اصل تو روح قبض کرنے والی میری ذات ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، باقی فرشتے جو ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اور یہ ملک الموت جو ہے یہ تو میری طرف سے توکیل کیا گیا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اب جناب اللہ فرمائیں گے کم بقی یا جبرائیل، جبرائیل اب کتنے بچ گئے؟ جبریل کہے گا ما بقی الا عبدک الذلیل، کہ یا اللہ اب تیرے اس عبد، اس عاجز بندے کے سوا کوئی نہیں بچ گیا ہے۔ اللہ حکم فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، تو سب فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ یاد رکھو قرآن میں یہاں آتا ہے وجہ ربک، یعنی اس کی ذات، لفظ وجہ ہوتا ہے مراد ساری اللہ کی ذات ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے کما یلیق بشان ہوئی، اس لیے کہیں فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرمایا وَيَبْقَى وجہ ربک، تیرے رب کی ذات ذوالجلال والاکرام۔ اور یہ بھی نعمت ہے ہمیں، ایسا رب ملا، ایسا خدا ملا جس پہ کبھی فنا، جس پہ کبھی، اور اگر تم نے ان کو رب بنا لیا جنہوں نے خود مر جانا ہے تو پھر تیری مشکل حل کون کرے گا؟ ہاں جی، ہم نے اگر کسی مرشد کو مشکل کشا بنا لیا، پیر کو مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، جب وہ خود مر گیا تو اب ہماری مشکل کون حل کرے؟ اس لیے اس کو مانے جس پہ نہ مشکل پڑے، نہ فنا آئے، نہ موت آئے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور فرمایا اس کی شان دیکھو، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور کس سے مانگتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بات تو کھری کرو، چلو اپنے ملک میں جا کے پھر جانا، یہاں اللہ کے کعبے میں تو سچی بات کرو، کس سے مانگتے ہیں؟ ہاں جی، آسمانوں والے کس سے مانگتے ہیں؟ زمینوں والے۔ اور مسلمان کس سے مانگتا ہے؟ کون کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا داتا یا معین الدین اجمیری مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ میرے خیال میں یہ عقیدہ تو اگر وہ پہلے زمانے والے اللہ کافر کھڑے کرتے ہیں وہ کہیں گے یار یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اور یاد رکھنا، باقی یہ کہنا کہ ہم ان کو کہتے ہیں، یہ آگے کہتے ہیں، یہی تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اب ہماری بات یاد رکھو، بادشاہ نہ سنے تو وزیر کو کہو گے، وزیر نہ سنے تو مشیر کو کہو گے، اگر وہ نہ سنے تو سیکرٹری کو کہو گے، لیکن جو خدا خود پکارتا ہو آؤ ہے کوئی مانگنے والا۔
اس کے لیے پھر کسی وزیر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ دیتی ہے نا یار وہابیوں کو کیا پتا سیدھیوں کے بغیر بھی بھلا کوئی مکان پہ چڑھتا ہے۔ وہ بابا ایک دنیا کے حاکم کی ضرورت ہو تو واسطے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے ظالمو جب تم نے مجھے دنیا کے بادشاہ کے برابر بنا دیا، پہلے تو اسی پہ کافر ہو گیا، میری تو مثل کوئی نہیں، لیسا کمثلہ، پہلے تم اسی پہ کافر ہو گیا۔ اچھا بادشاہ کی طرح وہ نہیں سنتا تو وہ بھی نہیں سنتا شاید، جب تم نے مجھے انسانوں سے مثال دی تو کافر ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے میرا اللہ آسمان سے، عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں مانگنے والا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تیرے چوپراسی اور چوکیدار بھی سو جاتے ہیں میں تو سونے سے پاک ہوں، میں سو گیا تو میرے مانگنے والے بندے کس سے مانگیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اپنے عقیدے ٹھیک کر دو، ورنہ حج وج پڑھنے کے کوئی فائدہ شائدہ کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا ہمیشہ 1 کروڑ حج کرو اور اگر اندر وہ شرک والی بلا ہے تو کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب تک کنویں سے، وہ ایک مولوی سے کسی نے پوچھا نا جی کنویں کے اندر ایک کتا مر گیا ہے کتنا پانی نکالیں؟ اس نے کہا 200 ڈول نکال لو۔ پھر ایک اور مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا یار وہ مولوی پاگل ہے، کتا مر گیا ہے تو 400 ڈول تو نکالو کم از کم۔ تو پھر وہ تیسرے مولوی کے پاس نے کہا یار دونوں مولوی پاگل ہیں، سارا پانی نکالو۔ اب عالم کے پاس گیا، اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو، پانی تو بعد میں نکالنا، پہلے کتا تو نکالو، اور نکلے گا تو پانی پاک ہوگا نا۔ یہ اندر جو شرک والا کتا بیٹھا ہوا ہے نا، جب تک یہ نہیں نکلے گا نہ لبیک کام آئے گا اور نہ یا رب البیت العتیق کام آئے گا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، لیکن یہ تو قیامت میں نہیں کہو گے کہ ہمیں تیرے گھر میں توحید کا سبق نہیں ملا تھا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی جو اس سے مانگے، زمین والے بھی اس سے مانگے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت اپنی ایک شان میں ہے۔ کیا ماننا؟ کسی مانگنے والے کو دے رہے ہیں، کسی بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کسی غریب کو غنی کر رہے ہیں، کسی کو اونچا کر رہے ہیں، کسی کو نیچا کر رہے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا نکذب بنعم ربنا۔ آپ لوگوں کے سوال کافی بچ گئے ہیں، اور زندگی انشاءاللہ دعا کرو اللہ صحت، عافیت، ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائے حق بیان کرنے کی۔ کہ کل تو جمعرات ہے، جمعرات درس نہیں ہوتا، چھٹی ہوتی ہے۔ جمعہ سے انشاءاللہ جو ہے سبق نہیں ہوں گے۔ اب حاجیوں کے لیے انشاءاللہ تقریریں شروع ہو جائیں گی، چونکہ اب حجاج زیادہ آ گئے ہیں، بیچارے دور کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے الحمدللہ سارا سال تو سبق پڑھتے ہیں طالب، تو اب ان کو حق دینا چاہیے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ طلاق جو ہے نا، یاد رکھو یہ مرد کا حق ہے، عورت کا حق نہیں ہے۔ آسٹریلیا یا کسی اور ملک کے قانون میں اگر کوئی بات ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ساری سورت طلاق پڑھ لیں، احکام طلاق پڑھ لیں تو ہر جگہ اللہ نے یہ حق جو ہے مرد کو دیا ہے اور عورت کو نہیں دیا۔ اور یہ بھی شکر کرو اگر عورت کے حق میں طلاق ہوتی نا، ہم سارے یتیم بن کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔
کیوں؟ عورت بیچاری تو کمزور ہوتی ہے نا، ضعیف العقل بھی ہوتی ہے، ضعیف الرائے بھی ہوتی ہے، ضعیف البنیان بھی ہوتی ہے، اور ایک ایک منٹ میں بگڑنے والی بھی ہوتی ہے۔ وہ تو جناب روزانہ شوہر کو انشاءاللہ طلاقوں کے بنڈل پکڑوا دیتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کے کعبے سے مٹی اٹھائی گئی، یہ غلط مسئلہ ہے۔ اللہ نے پوری روئے زمین کے مختلف مقامات سے اس مٹی کو اٹھایا تھا، اسی لیے تو اولاد آدم میں مختلف رنگ ہے نا، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کعبہ شریف سے اٹھائی گئی۔ کہتے ہیں جی کہ حج کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میل کچیل نہ اتاریں غسل کرنے میں۔ معنی یہ ہوتا ہے میرے بھائی، تم کتابوں لکھنے والوں پر اعتراض تو فوراً جڑ دیتے ہو نا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ حج میں میلا ہونا خدا کو پسند ہے، ہر مقام پہ نظافت پسند ہے، لیکن حج میں اللہ کو میلا ہونا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ ہؤلاء جاؤنی شعثا غبرا، یہ دیکھو میرے بال پھیلائے ہوئے، مٹی ڈالے ہوئے، میل کچیل میں بھرے ہوئے بندے کھڑے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے مولا آپ تو جانتے ہیں یہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ایام حج میں تکبر کو ہم نے مارنا ہے، یہ نہیں کہ ہم شمپو کریں جناب اور اس کے بعد پرفیوم چھڑکیں، نہیں، کفن والی چادریں پہننی ہیں، اور غسل سے احرام سے پہلے اچھی طرح غسل کر لیں۔ اچھا، اور آج کل احرام میں بھائی دن کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے تو مہینے لگتے تھے نا، آج تو جناب انشاءاللہ آپ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے، 10 کو کھل جائے گا، کون سی میل کچیل جناب تمہیں کھا جائے گی؟ انشاءاللہ جناب حاجی صاحبان کی دعا ہے تو کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں گے، آپ کی دعا بٹھائے گی نا، ہم تو نیچے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ جنازے کی نماز میں سلام ایک طرف پھیرے تو نماز پوری ہو جاتی ہے، اور 2 طرف پھیرے تو جائز ہے۔ ان کے نزدیک بات یاد رکھو کہ ان کا ایک مزاج ہے، ہر آدمی کا امام کا ایک فہم ہے نا۔ تو حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی حدیث میں 2 سلام بھی ہیں، تو لہذا جتنی فرض نمازیں ہیں ان میں امام 2 سلام پھیرتے ہیں، اور حدیث میں 1 سلام بھی ہے، تو جنازے میں اس حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں تاکہ بھئی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ یہ ان کا ایک فہم ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات ہے، اور 1 سلام سے بھی نماز تمام ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ سلام جو کہیں گے اس پہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھا، ایک آدمی کہتے ہیں السلام علیکم، ایک کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثواب بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں 2 دفعہ کہیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، ہم زیادہ کو کیوں چھوڑیں؟ لہذا ان کے نزدیک 2 سلام ہیں اور ان کے نزدیک 1 ہے، نماز دونوں کی ٹھیک ہے۔ یہ لڑائی والا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو جاہل لڑاتے ہیں، وہ جب حدیث میں ہے آمنا و صدقنا۔ اتيت من المدينة لأداء العمرة ثم مكثت في مكة ثم أحرمت من المكان الذي أمكث فيه لأداء عمرة التمتع۔ عمرة التمتع لا تكون من البيت، عمرة التمتع تكون من الميقات۔ اگر بیٹی کا نام یمنا رکھا جائے کوئی بات، مدینہ منورہ میں جب ہم جائیں تو کیا پڑھیں؟ سب سے زیادہ تو درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو نہ ہو، ہر وقت زبان پہ درود شریف ہو۔ دوسری کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں ہر نماز با جماعت،
تیسری کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں ایک قرآن کا ختم ہو جائے. چوتھی کوشش کریں کہ مسجد قباء جا کے 2 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ روزانہ آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملتا رہے. احرام پہ پین لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے ہیں. پین لگانا تو سلائی ہے نا، سلائی کریں، لوہے سے کریں یا دھاگے سے کریں، منع ہے. اور پین لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ احرام اب ٹھہر نہیں ہے تو پھر رکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا. احرام گر جائے تو عمرہ نہیں گر جاتا. میں اپنے دادے کا حج کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے تو وصیت نہیں کی تھی، اچھی بات ہے، احسان کرو اپنے دادے پر، اللہ تمہیں بھی پورے حج کا ثواب دیں گے. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح پڑھی جائے گی. لیکن مؤکدہ مانا زیادہ تاکید والی، جیسے عصر سے پہلے سنتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. لیکن مغرب کے بعد وہ سنتیں جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑی. کہتے جی کہ حمل والی عورت جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے تو مرد ڈاکٹر ہوتا ہے. کوشش کرے کہ مرد ڈاکٹر نہ ہو. اگر مجبوری ہو تو پھر مجبوری ہے. حج افراد والے کو 8 تاریخ کو عمرہ کرنا، کوئی عمرہ نہیں کرنا. احرام باندھو اور جاؤ مکہ سے مینا. ہاں طواف کرنا چاہو کر لو، صفا دوڑ لو. 10 دن حجہ کو ہم نے کنکریاں بھی مارنی ہیں، قربانی بھی کرنی ہے، حلق بھی کرانا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ طواف زیارت 10 کو کریں؟ کوئی ضروری نہیں. آپ 11 کو کریں، 12 کو کریں، بعض ائمہ کے نزدیک 13 کو کریں. کنکریاں کوئی دوسرا آدمی مار سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کا آدمی معذور ہوگا جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ وکیل بنا سکتا ہے. جو چلنے پھرنے کے قابل ہے یا ویل چیئر پہ بھی جا سکتا ہے اور ویل چیئر لے جانے والا موجود ہے، وہ خود کنکریاں مارے. اب تو رش والا بہانہ بھی ختم ہو گیا، اللہ حکومت کو جزائے خیر دے. اب تو انہوں نے 4 منزلہ ماشاءاللہ پلیں بنا دی ہیں کہ رش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے جی کہ ہر دسترخوان پر، یعنی سبز رنگ کا دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا سنت ہے؟ بالکل سنت نہیں. کبھی حضور نے سبز رنگ کا دسترخوان نہیں بچھایا. حضور کا تو چمڑے کا دسترخوان تھا، چمڑا تو سبز ہوتا ہی نہیں. کہتے جی کہ میرا دوست کہتا ہے اولیاء اللہ کی قبروں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم ان کے پاؤں کو باقاعدہ ہاتھ لگاتے ہیں، چونکہ وہ اولیاء اللہ تو ایک پردہ اوڑھ کے گئے ہوئے ہیں. تو پردہ اوڑھ کے گئے ہوئے تم نے مٹی بھی ڈال دی ہے، بڑے اچھے آدمی ہو، تو صرف پردہ رہنے دینا تھا نا. اچھا پاؤں کو جو ہاتھ لگاتے ہو قبر کے اندر داخل کر کے یا قبر کے باہر؟ بس یہ کہ جاہلوں کا عقیدے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے. صدقہ خیرات میں میرا بھائی کوئی فرق نہیں ہوتا. البتہ بعض صدقات واجبہ ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، اور بعض صدقات نافلہ ہوتے ہیں کہ ایسے آدمی خیرات کرتا رہے. اگر حج کے دنوں میں عورت کو حیض آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مینا جائے، مزدلفہ جائے، عرفات جائے، کنکری مارے، قربانی کرے اور اس کے بعد احرام کھول دے. جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف کرے. بس اس کے لیے کیا، اس کو تو فائدہ ہے، اس کو نقصان تھوڑا ہے. اگر ایک عورت نے عمرے کی نیت کرتے وقت حالت ایام میں ہے، مکے میں آ کے پاک ہوگی، بس عمرہ کرے. پھر مسجد عائشہ جانے کا کیا مطلب؟ وہ تو نیت کر کے آئی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ غسل کر لے تو وہ اسکارف باندھنا. وہ اسکارف باندھنا تو رواج ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں کہ عورت سر پہ رومال باندھے.
دوران طواف نہ سینہ کعبے کی طرف ہو نہ پشت کعبے کی طرف ہو، ایسے چلیں نظر نیچے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر طواف کے دوران میں ہم نے بیگ گلے میں ڈالا ہوا ہے اور اس میں جوتے بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بند ہے نا، کوئی مسئلہ ہے۔ اگر قربانی کی رقم بینک میں دیں، بالکل قربانی بینک کرے گا، لیکن جو لوگ مسلک کے احناف کے مطابق ترتیب کو ضروری سمجھتے ہیں وہ خود کریں یا اپنے سامنے کروائیں۔ ویسے بینک ہر حال میں قربانی کرتا ہے۔ زمزم سے چائے بنائیں، جو مرضی آئے بنائیں۔ اگر ہم ریاض سے مکہ کے لیے آئے، ٹکٹ نہیں ملا مکے کا، جدے چلے گئے، جدے سے مکے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے احرام باندھا ہے نہیں باندھا ہے، باندھا ہے تمتع ہے نہیں باندھا ہے، تو حج افراد ہوگا۔ خانہ کعبہ سے لپٹنا سنت کے خلاف ہے، صرف مقام ملتزم پہ لپٹنا جو ہے وہ سنت ہے۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب ہے؟ قرآن تو آپ پوری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ آب زمزم سے وضو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کھانا پکاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پانی ہے نا۔ ماں بیمار ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ بیٹا حج بدل کرنا چاہتا ہے، بالکل کرے، اس کو بھی پورا حج ملے گا۔ میری عمر 17 سال تھی، والدین کے ساتھ آیا تھا، تو میں نے کینچی سے جو ہو گیا پرانی بحث میں نہ پڑو۔ عمرے کے بعد حل کرا چکا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، شادی کے بعد بیوی کے ساتھ حج کیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی جو گزر گیا اس کی کوئی دم نہیں، نکاح شکاح میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 17 سال کا تھا، مسئلہ پوچھنے 32 سال کی عمر میں آیا ہے۔ تو بابا کچھ نہیں، جو ہو گیا، اب خواہ اپنا نکاح شکاح خراب نہ کرو، اپنے زندہ عزیز و اقارب کے لیے عمرہ کریں، بھئی عمرہ کرو، نواف طواف کرو، یہ نفلی عبادت تمہاری مرضی ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھ کے صفا پہلے دوڑا، طواف بعد میں کیا، دم پڑ گئی۔ جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں، اپنے ملک میں جو ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں وہ الگ ہے، وہ تو واجب ہے اضحیہ، یہ حج کی بکری الگ ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک حج، یہ نہیں کہ ایک طواف کر کے سب کچھ جان چھوڑا دو۔ حلق سے پہلے خوشبو والا صابن یا شیمپو لگانا حرام ہے، بالکل کہہ دیا کریں نائی کو کہ مت لگاؤ یا سادہ صابن لگاؤ۔